پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان ہے درود شریف کے فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمایا کہ بحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم يصلی علی، کسی بھی مومن بندے کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس کائنات کے سب سے بڑے محسن، اس امت کے سب سے بڑے محسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ آپ ہر وقت ایک غم میں رہتے تھے، ایک فکر میں رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تجارت میں خسارے کا فکر نہیں تھا، کوئی دنیا کے عہدے اور منصب کا غم نہیں تھا، کسی بھی اور معاشی حالات کی کسی وجہ سے پریشانی نہیں تھی۔ اگر فکر لاحق تھا، اگر غم لاحق ہوتا تھا تو وہ صرف اور صرف اس امت کی خاطر، اس امت کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ یہ میری امت جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اور آپ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے دیا جلایا ہوا ہو، اس دیے پر پروانے آ کر جل رہے ہوں اور وہ ان پروانوں کو پیچھے کر رہا ہو۔ فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے چھوٹ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ جب اس کائنات کے سب سے بڑے محسن آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے فکر مند، تو کیا امت کو نہیں چاہیے کہ اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر درود و سلام بھیجا کرے؟ اور اللہ رب العزت نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے بڑا زبردست انداز ہے۔ فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نہیں، پہلے اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا ہے، پھر فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں اس کے بعد ترغیب دی ہے کہ اے ایمان
اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اس ذات پر، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اس ذات پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو اس ذات پر۔ اور دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں شریعت کی، کسی میں بھی اللہ رب العزت بندے کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نماز ادا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ نماز تو بندے پڑھتے ہیں، روزہ بندے رکھتے ہیں، اللہ تو نہیں رکھتے۔ حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، شریعت کے جتنے بھی ارکان ہیں، شریعت کے جتنے بھی عبادات کے احکام ہیں وہ بندے کرتے ہیں، اللہ تو نہیں کرتے۔ اللہ تو سے پاک ہیں۔ اگر بندوں کے ساتھ کسی بھی عبادت میں اللہ رب العزت شریک ہیں تو وہ کون سی ہے؟ درود پاک۔ درود پاک کی ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود بندوں کے ساتھ شریک ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اور پھر اس میں ہمارے لیے دو نقطے بھی ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس میں دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس تحفے میں شریک ہیں، اس عبادت میں شریک ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ہمیشہ سے درود بھیج رہے ہیں، ہمارے درود بھیجنے کی حضور کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پر تو اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں، فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اگر حضور کی ذات گرامی پر درود بھیجیں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو 100% قبول ہو۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ اور درود پاک دعا بھی ہے، درود پاک ہمارے لیے ڈاکٹر بھی ہے، درود پاک ہمارے لیے استاد بھی ہے، درود پاک ہمارے لیے راستہ نجات بھی ہے۔ اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جس کی 100% قبولیت کی گارنٹی ہے۔ قبول ہونے والی دعا درود شریف، قبول ہونے والی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہے۔ اور اس لیے علماء نے دعا کے آداب جو لکھے ہیں، دعا کے آداب سکھائے ہیں، ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنی دعا کے شروع میں بھی آقا نامدار پر درود بھیجو، تم اپنی دعا کے آخر میں بھی آقا نامدار پر درود بھیجو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جب بھی تم کسی اہم مقصد کے لیے دعا کرو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، پھر درود بھیجو، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے، اللہ رب العزت کی شان کریمی سے یہ بات دور ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کے پہلے حصے کو بھی قبول کر لیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کے آخر والے حصے کو بھی قبول کر لیں اور درمیان والے حصے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان کریمی سے بہت دور بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب درود پاک کو قبول کریں گے تو ساتھ ہماری دعا کو بھی قبول کر لیں گے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا اور آپ ایک کھجور کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ کھجور کے باغ میں پہنچ کر آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ، میں انتظار کرتا رہا کہ کب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو۔ تا دیر آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میں نے پوچھا آج تو عجیب آپ کے چہرے پر عجیب بشاشت دیکھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ عجیب واقعہ ہوا، ایک تو آپ اتنا طویل سجدہ کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، اور دوسرا میں عجیب بشاشت دیکھ رہا ہوں، عجیب خوشی دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر۔ فرمایا کہ جبریل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا امتی جب آپ پر درود بھیجے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور آپ کا امتی جب آپ پر سلام بھیجے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس پر سلام بھی نازل کروں گا۔ میں نے اس شکرانے کے طور پر اتنا طویل سجدہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا فرمان، طویل حدیث، مشہور حدیث، درود شریف نہ پڑھنے پر وعید، رمضان شریف میں مغفرت نہ کروانے پر وعید، والدین کے نافرمان کے لیے وعید، کہ جمعے کے خطبے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کی تیسری سیڑھی پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ جو آپ کا ممبر ہوتا تھا اس کی آپ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر عربی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو خطاب ہوتا ہے نا اردو میں، تو اس لیے کہ ہماری تو عربی زبان نہیں ہے نا، تو اصل جمعے کے جو ضروری احکامات ہیں، جمعہ جن کے بغیر نہیں ہوتا، وہ 2 خطبے ہیں اور 2 فرض ہیں۔ تو یہ جو خطاب ہوتا ہے یہ ہفتے کے بعد ہوتا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں وہ تو عربی دان تھے، تو وہ عربی کے 2 خطبے ہوتے تھے، انہی میں طویل ترین وعظ و نصیحت ہوتا تھا، ہر انداز سے وعظ و نصیحت ہوتا تھا، معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کا وعظ و نصیحت ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمعے کا دن ہے، صحابہ موجود ہے، تشریف لائے ہیں، اس ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے، دوسری پر قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے، تیسری پر قدم رکھا ہے، آمین کہا ہے۔ جمعے کے خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، پہلے آتے ہیں خاموشی سے تیسری سیڑھی پر جلوہ افروز ہو کر خطبے دیتے ہیں، آج ہم نے عجیب نرالی چیز دیکھی ہے، آمین کہا ہے۔ کہا کہ جبریل آ گئے تھے، میں نے قدم رکھا ہے، جبریل آ گئے، مجھے کہنے لگے والدین کے نافرمان ہلاک ہو جائے، میں نے کہہ دیا آمین۔ میں نے ابھی یہاں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے، جبریل نے پھر کہا جو رمضان کو پائے اپنی بخشش نہ کروائے ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا جو آپ کا نام سنے، جو حضور آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اور ہم کتنی دفعہ حضور کا نام سنتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو 5 وقت مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یقین سے اپنے گردان میں جھانک کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ذرا گھر جا کر سوچئے گا کہ آپ اس عظیم نام اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا آپ کتنا جواب دیتے ہیں کہ جب یہ نام آپ کے سامنے آتا ہے آپ حضور کی ذات گرامی پر کتنا درود بھیجتے ہیں۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے اس کی ہلاکت ہو، اس کی تباہی ہو جائے۔ اور پھر جبریل کی بد دعا ہو، حضور کی آمین ہو، اس شخص کی تباہ و بربادی اور اس کی ہلاکت کو کون روک سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب 2 مومن بندے آپس میں ملتے ہیں اور خندہ پیشانی سے ملیں اور مجھ پر درود بھیجیں، خندہ پیشانی سے ملیں اور مجھ پر درود بھیجیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، سائل ہے، حضرت علی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کرو، اس نے اپنے ہاتھ کیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھا، 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھوں پر پھونک دیا اور کہا کہ ان کو بند کر لو اور گھر جا کر کھول لینا۔ جب گھر جا کر کھولتا ہے دیکھتا ہے سونے کے دینار بنے ہوئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آتی ہے، درود شریف کے فضائل، درود شریف کی برکات، ذرا سوچئے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، فرماتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے، اس کو اب وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو جب تک مجھے اس کی تعبیر خواب کی نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر توقف اختیار کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کہنے لگے کہ میں کل اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ رات ہوتی ہے، حسن بصری سوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جنت کے اندر ٹہل رہی ہیں، ان کے اندر ایک خوبصورت لڑکی بھی ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ کہا کہ وہ تیری والدہ تو کہہ رہی تھی کہ عذاب میں مبتلا ہے اور تو جہنم میں اس نے تمہیں جلتا ہوا دیکھا تھا، تم تو یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ اس نے کہا بالکل ایسے ہی صورتحال تھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ کچھ دیر قبل ایک شخص قبرستان میں آیا ہے، اس نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہے اور جتنے اس قبرستان میں مدفون تھے سب کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم سے عذاب کو ٹال دیا ہے۔
برکت سے، درود پاک کی برکت سے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں درود پاک کو۔ میرے عزیز دوستو، ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے لیے حضور کی محبت میں ذرا اپنے ایمان کو گرمانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جھوم جائیے، ذرا زور سے ذرا آواز آنی چاہیے آپ کی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے درود پاک کو، پھر ہم اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں دیکھیں گے اس درود پاک کی برکت سے۔ اور یہ درود پاک ایسی چیز ہے جو پل صراط سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی درود پاک مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی درود پاک کل قیامت کا دن ہوگا، یہی پھر گناہگار امت اس میزان پر جب کھڑی ہوگی، جب ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا، گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوگی، وہ اس ہلکے پلڑے میں رکھیں گے، وہ گناہوں والا پلڑا اوپر آ جائے گا، وہ نیکیوں والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، وہ پھر پوچھے گا کہ اے حسین و جمیل چہرے والے، آپ کون ہیں اور آپ نے کیا رکھا ہے؟ حضور فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں، اور اس پرچی پر وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، اس درود کی برکت سے آج تیری نجات ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ پوری روئے زمین پر فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت دن اور رات کے اوقات میں فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس تحفے کو لے کر میرے حضور حاضر ہوتا ہے، اور اس میرے امتی کا نام لے کر مجھے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت اقدس میں درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور کی انجمن میں ہمارا نام لیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میری قبر پر حاضر ہو کر درود پڑھتا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب بھی کسی نے ہدیہ دیا ہے، آپ نے اسے بڑھ کر واپس کیا۔ جب بھی کوئی تحفہ دیتا تھا، آپ واپس کو اس کو ہدیہ دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے۔ اور یہ میرا اور آپ کا درود پڑھنا، یہ تو حضور کی شان اقدس میں تحفہ ہے، یہ تو حضور کی شان اقدس میں ہدیہ ہے۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں جب بھی کسی نے ہدیہ دیا ہے، اس کو ہدیہ واپس لازمی دیا ہے۔ تو حضور کی زندگی میں جانے کے بعد بھی جب بھی ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی دکھ تکلیف آتا ہے، آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، حضور آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس درود کی برکت سے اس کے پریشانیوں کو ختم کر دے، اے اللہ درود کی برکت سے اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، وہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے ہی تشہد کے اندر ہمیں سلام کا طریقہ سکھایا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، درود کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے آئے، ہم فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اور درود ابراہیم سب سے افضل ترین درود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا سبب ہے۔ جتنا کثرت سے حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے اتنا حضور کی محبت ہمارے دل میں زیادہ آئے گی، اتنا حضور کی محبت بڑھانے کا سبب ہے۔ اور سب سے اعلیٰ عرفہ درود کی شان یہ ہے، کثرت سے پڑھنے والے کو اس دنیا میں حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایسے علم والے شخص تھے کہ انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کوئی ایسا علم اور فن نہیں ہے جس پر انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو، اور ان کی تفسیر قرآن سب سے مشہور جو ہے وہ 80 جلدوں پر مشتمل، اسی طرح در منصور ہے، اسی طرح جلالین ہے۔ 40 سال میں انہوں نے سارے علوم و فنون پر کتابیں لکھ کر اس کے بعد حضور کی، اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور عبادات میں اپنے آپ کو ایسا وقف کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں، کشف کی حالت میں 35 بار حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنا مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اور تو عمل مجھے کوئی یاد نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا درود پاک کو بنا لیا ہے۔ سوتے میں، جاگتے میں، کام کاج میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، ہر وقت میں کثرت سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے 35 بار اس زیارت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم پہ ہو تیری رحمت، ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، تیرے ثنا کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا میرے کے ساتھ پڑھ لیں گے، ابھی بات ختم کر رہے ہیں۔ ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، تیرے ثنا کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں تیرے نام لیوا، اے دھرتی کے پانی دیوا، یہ دھرتی ہے برہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رسالت عالم عالم، تیری رسالت عالم عالم، تیری نبوت خاتم خاتم، تیری جلالت پرچم پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ تیری امت کی نبضیں، دیکھ تیری امت کی نبضیں ڈوب چکی ہیں، ڈوب رہی ہیں، دھیرے دھیرے مدہم مدہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ صدف سے موتی ٹپکے، دیکھ صدف سے موتی ٹپکے، دیکھ حیا کے ساگر جھلکے، سب آنکھیں ہیں پرنم پرنم صلی اللہ